انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں اولاد دی ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، مال جو دیا ہے یہ بھی فتنہ ہے، اولاد دی ہے یہ بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو تمہیں ہم نے اولاد دی ہے اور مال دیا ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ سمجھتے ہیں؟ فساد۔ فساد سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نقصان۔ فائدہ ہوا کسی کو آج تک؟ فتنے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ مال بھی فتنہ ہے۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا آگے کہ اگر یہ اولاد تمہاری کامیاب ہے، تقوی والی ہے، پرہیزگاری والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، بے نمازی ہو جائے تو پھر یہ تمہارے لیے وبال ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا اور مال صحیح جگہ پر خرچ ہوا، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اولاد کی تربیت پر، گھر کے خرچوں پر، بچوں کے کپڑوں پر، مکان کی آشائش پر، آرائش پر، مکان بنانے پر، صحیح مصرف۔ فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے ایک مکان ضروری ہے۔ ایک سے زائد کو بتایا وہ بھی فتنہ ہے، ایک سے زائد اگر ہے وہ بھی خرابی پیدا کرے گا۔ لیکن خرابی کب پیدا کرے گا؟ جب اللہ کے حکموں کی تکمیل نہیں ہو رہی ہوگی۔ دوسرا کس لیے بنائے گا؟ کہ اس سے کچھ کمایا جائے گا، تو وہ جو کمائی آئے گی اس پہ زکوٰۃ بھی تو بنے گی۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو 20 بھی ٹھیک ہے، 1000 بھی ٹھیک ہے، ورنہ تو ایک سے زیادہ وبال ہے۔ مکان کا کرایہ آتا ہے، زکوٰۃ بنے گی۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو فتنہ نہیں ہے۔ دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، فتنہ نہیں ہے۔ غریبوں کو دیتا ہے، ان کا حق دیتا ہے۔ کل ملا کر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جو لوگ یتیموں کا مال اپنے مالوں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور جو ان کا مال ان تک پہنچا دیتے ہیں وہ اللہ کو خوش کر لیتے ہیں۔ تو مال ہے اور اگر صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ تقویٰ ہے اور اللہ کی محبوبیت اسی سے مل رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ۔ مال زیادہ ہوگا تو حساب و کتاب بھی زیادہ مال کا دینا پڑے گا۔ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے انکم ٹیکس وہی بھرتے ہیں، وہی وکیل کرتے ہیں، اور پھر وہ وکیل کو پیسے دیتے ہیں، پھر وہ اس کو ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اس کا۔ اور جس کے پاس مال نہ ہو اسے وکیل کی ضرورت ہے نہیں، اس کی ITR بھرنے کو کچھ جگاڑ کرنا پڑے گا، جھوٹ سچ بولنا پڑے گا اسے نہیں۔ بس ایسے ہی معاملہ ہے، جیسے دنیاوی معاملہ ہے ویسی آخرت کا معاملہ ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو پھر اس کا حساب و کتاب بھی لمبی فہرست کے ساتھ دینا پڑے گا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد تمہاری یہ فتنہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں کہ یہ ہمارے لیے فتنہ نہ بنے بلکہ ہمارے لیے یہ ثواب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے جانے کے بعد یہ ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہو کر مرے،
پھر ہمارے اوپر تو جو گزر رہی ہوگی، یہ جو عمل کریں گے ان کی وبا بھی ہمارے اوپر قبروں میں ملتی رہے گی ہمیں. اگر یہ گناہ کریں گے تو قبر میں ہم تو چلے جائیں گے، لیکن اس کی وبا، اس کا وبال قبر میں ہمیں ملتا رہے گا. اور اگر ہم نے اولاد کی تربیت اچھی کر دی، متقی اور پرہیزگار اولاد بن گئی، تو پھر یہ نیک عمل جو کریں گے نا اس کا ثواب ہمیں قبر میں ملتا ہے. تو جیتے جی بھی فائدہ نقصان ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ نقصان ہے. جیتے جی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے خرچ کر دیا، مدرسے میں کمرے بنوا دیے، کہیں پانی کی سبیل لگوا دی، کسی بچے کو حافظ بنوا دیا، کسی مدرسے میں تنخواہ دے دی، کسی مدرس کی مستقل باندھ رکھی لوگوں نے. الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مستقل ایک مدرس کی تنخواہ میں دوں گا، ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہر مہینے تنخواہ دوں گا، مان لیجیے 10,000 7,000 5,000 تنخواہیں ہوتی ہیں مدارس میں. اب ایک مدرس کو کوئی 3 سال 4 سال تنخواہ اگر دے تو ایک مدرس کے سامنے سے تقریباً 20 سے 25 بچے حفظ کر لیتے ہیں. تو سمجھ لو کتنا بڑا ذخیرہ اس نے کما لیا ایک مدرس کی تنخواہ دینے سے. تو اس طریقے کا اگر وہ پیسہ ایسی جگہ پر لگ رہا ہے تو اب یہ بتاؤ جب وہ 20-25 حافظ 3 سال میں پڑھ کر نکلیں گے، انہوں نے 3 سال میں اللہ کا قرآن کتنا پڑھا ہوگا. ان کے ہر حرف کی نیکی اس تنخواہ دینے والے کو ملے گی یقیناً ملے گی نا. اور جب وہ پڑھنے کے بعد کہیں اور پڑھائیں گے بیٹھ کر، پھر وہ ان بچوں کو پڑھائیں گے، تو ان سب کا ثواب اب یہ تنخواہ دینے والا تو دنیا سے چلا جائے گا جب تک وہ حافظ صاحب بڑے ہو کر تیار ہو کر پھر پڑھائیں گے، وہ تو نکل جائے گا. پھر یہ جن کو پڑھائیں گے پھر وہ آگے پڑھائیں گے، پھر وہ آگے پڑھائیں گے. تو سلسلہ کیسا چلے گا کہ اب وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ مفتی صاحب مدرسے میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، تو کمائی کہاں جا رہی ہے؟ قبر میں. ایک کا بچہ نالائق ہے یا ایک آدمی نے پیسہ ہوتے ہوئے سود پہ پیسہ چلا رکھا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس میں سود پہ چلا رکھا ہے، یا اس نے کوئی شراب خانہ کھلوا رکھا ہے، جوئے کے اڈے کھلوا رکھے ہیں. تو اب وہ جو اڈے کھل گئے ہیں تو وہ اڈے تو اب ترقی کریں گے نا. اب یہ کھلوانے والا قبر میں چلا جائے گا تو اس میں جو جرم ہو رہا ہوگا، جیتے جی تو اس پہ سے مال آ رہا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اس کا وبال جا رہا ہوگا. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال فتنہ ہے تمہارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں کہ یہ فتنہ ہے کیا چیز. اولاد کی تربیت بچپن سے ہوا کرتی ہے، اور مائیں تربیت کی سب سے اچھی درسگاہ ہوتی ہے. ماں باپ سے زیادہ اچھی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، کیونکہ باپ کی گود میں تھوڑی بہت دیر کے لیے بچہ آتا ہے، زیادہ وقت کس کی گود میں رہتا ہے بچہ؟ ماں کی. اور ماں کے خون سے بنتا ہے دودھ، اور دودھ پیتا ہے بچہ. تو ماں کی جیسی نقل و حرکت ہوتی ہے وہ دودھ کے ساتھ اس بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. جب بچہ دنیا میں نہیں آتا تو ماں اس کی جیسے عمل کرتی ہے اس بچے کے اندر بھی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ منتقل ہو جاتے ہیں. یہ سائنس اب مانتا ہے، قرآن پہلے سے کہتا ہے. جو عورتیں نشہ کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں، آج کم فیشن چل رہا ہے نا، اصل میں عورتیں شراب پی رہی ہیں اور عجیب عجیب نشے کر رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا عمل کر رہی ہیں، تو ان کی اولاد کس طریقے کی آ رہی ہے یہ اسپتال والوں سے پوچھو جا کر. بچپن سے ہی ابھی یہ پتہ چلا ابھی پیدا ہوا ٹی بی کا مرض ہو گیا. ٹی بی تو بڑھاپے میں ہوتا ہے، ٹی بی تو بڑھاپے میں ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟
تو ماں نے سگریٹ پیے، ماں نے نشہ کیا ہے تو پیٹ میں بچے پہ بھی اثر آتا ہے۔ تو کھانے پینے کا اثر، پڑھنے کا اثر، اخلاق کا اثر بچے کے ساتھ میں پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورتیں اگر اپنے بچوں کو دودھ پلاویں تو وضو کے ساتھ پلاویں، وضو ہو اور وضو کو کرنے کے بعد پھر اپنے بچے کو سینے سے لگائیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہر وقت باوضو ہو کر رہنا چاہیے، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر وقت باوضو رہیں۔ پیشاب میں گئے ہیں، پاخانے میں گئے ہیں، بس آئے اور فوراً وضو کر لیا، فوراً وضو کر لیا۔ کیا کسی کا ہاتھ تو دھوئیں گے نا بھائی، صابن سے ہاتھ تو دھوتے ہیں ٹوائلٹ سے آنے کے بعد میں، تو وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا سی دیر کا کام ہے وضو کرنے کا۔ تو وضو کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی وضو سے ہوتا ہے تو اس سے گناہ سرزد کم ہوتے ہیں، اس سے یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے وضو کیا، میرا وضو ہے، میں وضو سے ہوں۔ کچھ دن میں وہ خیال اس کے ذہن میں اپنا آپ بن جائے گا کہ میں تو وضو سے ہوں۔ وضو کا پہلے احترام تو آوے، لیکن پہلے تو احترام ہی نہیں آ رہا۔ برابر کہہ رہا ہوں، احترام بھی وضو کا نہیں آ رہا ہے۔ وضو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آوازیں آ رہی تھی، میں نہ جانے کیا بات ہوئی۔ تو پہلے تو وضو کا احترام ہی نہیں آ رہا، تو فائدے تو جب دکھائی دیں گے اس کا۔ تو وضو کے فائدے بے انتہا فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں 120 صفحے ہوں گے، ٹوٹل صفحے 120 صفحے، اور ہماری صفحے کتنی ہوں گی؟ 80 صفحے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، یعنی کہ جس میں ہم کھڑے ہوں گے۔ 80 صفحے کتنی امتیں گئیں؟ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کی جماعت اور ان کے ساتھ میں ان کے امتی کتنی صفوں میں؟ 40 صفوں میں، اور 80 صفوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بھیڑ میں جب 120 صفحے ہوں گی کتنے لوگ ہوں گے اور کتنی بڑی صف ہوگی؟ 1450 سال تو اب ہمیں دیکھتے ہوئے ہو گئے نا کہ پیارے آقا کو دنیا سے تشریف لے جائے، وہ 1450 سال ہو گئے ہیں۔ تو ابھی قیامت کب آئے گی اس کا تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو اسی بیچ میں کتنے امتی چلے گئے دنیا سے، ہر وقت میں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ کلمہ پڑھنے والے رہ رہے ہیں اور کتنے روزانہ جا رہے ہیں۔ اس کو 25-26 منٹ میں تو قیامت 50,000 سال بعد آئے گی، 5,000 سال بعد آئے گی، 1,000 سال بعد آئے گی، یقین تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آئے گی، اور بھائی اگر نہیں بھی آئے ہمیں تو مرنا ہے، ہماری قیامت تو آنی آنی۔ دیکھو سیدھی سی بات ہے بھائی، اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت تو سمجھ میں تو یا تھا کہ قیامت تو آنی، یوں تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، ختم تو ہوگی۔ سائنس بھی مان رہا ہے کہ ہاں دھرتی کا نظام ختم ہونا ہے، وہ بھی اتنی تحقیقات کے بعد یہاں پہنچ گئے کہ ختم ہوگی۔ اور لیکن یہ کب ختم ہوگی؟ ہمیں اس سے پہلے ختم ہونا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنی بڑی تعداد ہوگی ان 80 صفوں میں۔ تو دعا کریں کہ ہمارا نمبر ایسی جگہ آ جائے جہاں اللہ کے رسول کھڑے، ہمارا نمبر۔ صفحے تو ایسے لگتی ہیں آگے پیچھے آگے، اور امام کہاں ہوتا ہے؟
پیارے آقا کے پیچھے نمبر آ جائے. تو جب بتایا صحابہ سے کہ 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، تو محبت تھی بے انتہا اصل میں صحابہ کو. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں بھی جانا ہے. جب کل قیامت کے دن یہ صفحے لگیں گی، لوگ اکٹھے ہوں گے، بھیڑ ہوگی، تو یقیناً بھیڑ ہوگی. بھائی میلے میں کوئی آدمی ڈھونڈنا چاہو تو میلے میں نہیں ملتا، جہاں 20-30 ہزار آدمی ہوں وہاں ڈھونڈو، نہیں ملتا. ابھی اجتماع ہوا تھا پچھلے سال بلند شہر میں، بھائی اگر کسی کا گم ہو گیا ملا نہیں ملتا، بس گھر ہی آ کے ملے گا. تو کتنے آدمی تھے؟ 2-4 ڈسٹرکٹ کے آدمی تھے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں، اس سے مراد نہیں تھی، میں گنتی سے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مجمع ہے، وہاں اگر ایک آدمی دائیں بائیں ہو جائے اسے نہیں ڈھونڈ پاتے آپ. اور اتنے ہزاروں سال کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر یا رسول اللہ آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے، کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ سواری خچر کا تو انتظام نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا. تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا. یا رسول اللہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرمایا کہ جب تم دنیا میں وضو کرتے ہو نا، جو وضو کرتے ہو، یہ قیامت کے روز تمہارے اعضا ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا امتی کھڑا ہے، میرا امتی کھڑا ہے. تو چمکتی ہوئی چیز کی طرف آدمی لپک کر چلا جاتا ہے، یا پھر اشارہ ہوگا کہ وضو والے سب آگے آ جاؤ، تو بے نمازی اس وقت بھی پیچھے رہ جائے گا. وضو تو نماز کے لیے ہوتا ہے نا، ٹی وی دیکھنے کے لیے وضو تھوڑا ہی ہوتا ہے، نماز کے لیے وضو ہوتا ہے نا. تو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ چمکنے والے اعضا والے آگے آ جائیں. تو جب آگے آ جائیں گے تو اللہ کے حبیب تو وہیں کھڑے ہوں گے نا. بلایا تو اسی لیے جا رہا نا کہ ادھر آ جاؤ. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جتنے وضو والے ہیں جو چمک رہے ہیں انہیں اٹھا کر لیا. تو وضو کی اہمیت تو اتنی ہے، اور وضو کریں تب نہ اہمیت ہے نا. جب وضو کی اہمیت کہیں نہیں پتہ چل پا رہا ہے تو اس کے فائدے آخرت میں بھی ہیں اور دنیا میں بھی ہیں. جس نے اچھی طرح وضو کیا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، اکمل وضو کیا، مکمل وضو کیا. مکمل سے مراد ہاتھ پیر دھونا نہیں ہے. ہاتھ پیر دھو لیا، وضو تو ہاتھ پیر دھونے سے، منہ دھونے سے ہو جاتا ہے. مکمل یہ نہیں ہے، اس کی تمام چیزوں کی رعایت کی اور پھر اس نے نماز پڑھی. تو اس نماز کے بعد اللہ کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو حکم تھا اس نے پورا کر لیا، اب بتائیے اس کے لیے کیا لکھے. تو اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو اس کو کہ اس کی ہم نے مغفرت کر دی. تو شروع کے راستے بند کر لیے نا ہم نے تو سارے، وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. اب اگلی طرف تو آنا ہی نہیں نا. پہلے تو پہلے والا کام پورا ہوگا تب آگے آئیں گے نا. تو دنیا میں بھی فائدے بہت ہے بے انتہا. خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر والے بابا، اللہ والے، اللہ کے دوست. شاید یہ میں نے واقعہ پہلے بھی کسی بیان میں سنایا ہوگا. بنگال کے سفر پہ گئے اور آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے، اور اسی بیچ میں دائیں دائیں لوگ باغ آپ کی شکل کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. آپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور مسلمان ہوتے جاتے ہیں. مسلمان کون ہو رہا؟ جو
کلمے والا نہیں تھا وہ مسلمان ہو رہا نا؟ یہ مسلمان ہو رہا نہیں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا تھا، آپ کی شکل دیکھ کر اللہ نے وہ نور دے رکھا تھا، وہ چیزیں عطا فرما رکھی تھی، وہ جلوہ عطا فرما رکھا تھا کہ ایک جھلک کوئی دیکھ لے اور فوراً کہہ دے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو دیکھتا جاتا ہے کلمہ پڑھتا جاتا ہے. اور بہت سارے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ جن گناہوں میں تھے ہم گناہ نہیں کریں گے. میں تو یوں کہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں مسلمان سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے مسلمان. جتنا منع کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ کر رہا ہے، جتنا منع کرو اتنا زیادہ کر رہا ہے. بھئی جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں، اگر وہ یہ گناہ کریں، یہ کام کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اس کی تھیوری کا ہی نہیں پتا، ان کو تو قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، حضور کے ارشادات کا پتہ نہیں. وہ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جن کے لیے یہ احکامات آئے ہیں، جن کے لیے یہ احادیث آئی ہیں، جن کے لیے یہ فضائل آئے ہیں، جن کو یہ مسائل بتائے جاتے ہیں، جن کے لیے یہ قاعدہ قانون ہے قرآن کا، جب وہی نہیں مان رہے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی کر رہے ہیں. زمین پر گناہ تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے گناہ کرنا، کیونکہ ہمارے لیے تو قانون ہے. قانون ہونے کے بعد اس کا النگھن کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے بنسبت اس کے کہ ملک کا قانون ہی کوئی نہ ہو. قانون نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس کی سزا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو سزا بھی ہے کہ یہ کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے، اور یہ کرو گے اس کی جزا یہ ہے. تو کئی ہزار لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور توبہ بھی کی کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. کاش کہ ہماری بھی بات سمجھ میں آ جائے جتنے بیٹھے ہیں، کہ آج سے ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ہم بھی بڑے بڑے گناہ جو ہیں کم سے کم انہیں تو چھوڑ ہی دیں. چھوٹے چھوٹے بھی چھوٹ جائیں گے جب ہم بڑوں کی طرف قدم رکھیں گے. تو جب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ جب گھر تشریف لائے تو بڑے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. والدہ نے پوچھا کہ بیٹے معین الدین بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں خوشی کی تو بات ہے کہ میں بنگال گیا تھا، اتنے سارے آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے، لاتعداد لوگوں نے توبہ بھی کر لی میرے ہاتھ پہ. اماں کہنے لگی معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اماں اس میں تیرا کیا کمال، یہ تو کمال میرا ہے. اللہ نے رنگ رونق تو مجھے دی ہے، سنتوں کا پابند تو مجھے بنایا ہے. میرے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ تو گھر بیٹھی ہو، آپ کا کیا کمال ہے؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا، اور بلکہ تعداد 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. 7 لاکھ بنگال میں صرف ایک سفر کے دوران. اور سفر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی چلتا جائے، وہاں رہے نہیں، ادھر سے نکل کر آئے ہیں اجمیر چلے گئے. 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. تو جب کہا کہ اماں تمہارا کیا کمال ہے اس میں، کہنے لگی بیٹا جس دن سے تو پیدا ہوا تھا میں نے تجھے ایک مرتبہ بھی دودھ ایسا نہیں پلایا کہ میں نے بغیر وضو کے پلایا. میں پہلے وضو کرتی تھی، ٹھنڈ ہو برسات ہو، جب تک میں وضو نہیں کرتی تھی تو تیرے منہ میں دودھ نہیں دیتی تھی. تو ماں کا تقوی بچپن سے ہی
جب اولاد کو ایسا ملے تو پھر خواجہ معین الدین چشتی پھر کیوں نہ بنے؟ تو آج ہمارے گھروں میں مردوں میں اور عورتوں میں وضو ختم ہو گئی، طہارت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں نصیب فرما دے کہ جس سے کہ گھروں میں بزرگ اور دیندار پیدا ہونے لگ جائیں۔ یہ کام اصل میں کرنے پڑتے ہیں، یہ اپنا آپ نہیں ہوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دین کے کام میں پیر آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے، جد و جہد کر کر آپ کو خود چلنا پڑتا ہے، اور شیطانی عمل میں جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، خود بخود پھسل جاتا ہے آدمی، خود بخود پھسل جاتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو مانتے بہت ہیں لوگ باگ، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانتے۔ بغیر سال میں حاضری لگائے بات نہیں بنتی، بغیر حاضری لگائے سال پورا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی منت ہو فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، یہ ہے نا اصل چیز۔ حاضری اصل چیز نہیں ہے۔ وہ جو تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں اسے ہمیں اپنی زندگی میں پنہا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تب سمجھو کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیدائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ورنہ یہ محبت تھوڑا ہی ہے، یہ تو چوما چاٹی ہے، چڑھایا ہوا ہے، وہاں چڑھا دیا اور وہاں چڑھا دیا، اس پہ چڑھا دیا اور اس پہ چڑھا دیا۔ اصل محبت کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو خوش کیا ہے، اور جیسے طریقے انہوں نے بتائے ہیں خوش کرنے کے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چاہے کسی بھی اللہ والے کو پکڑ لو، آپ کسی بھی اللہ والے کو پکڑ لو، کیونکہ وہ انہوں نے کبھی چادری نہیں چڑھائی ہے، انہوں نے کبھی چراغا نہیں کیا، کہیں ان کی کتاب میں، کہیں ان کے ملفوظات میں اگر کوئی دکھا دے تو بات مانے، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سے گہار لگائی ہے پیارے آقا نے کہ الہ العالمین میرے جانے کے بعد میری قبر کو سجدے گاہ نہ بنوانا، میری قبر کو سجدے گاہ نہ بنوانا، الہی میری قبر کو بت خانہ نہ بنوا دینا۔ لوگوں سے تھوڑا ہی کہا ہے، اللہ سے کہا۔ تو وہ جو تعلیمات تھی اللہ کے رسول کی، وہ اللہ والوں نے اپنائی ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قبروں کو تم سجدہ کرنا آ کر، جب پیارے نبی نے خود کہہ دیا کہ الہ العالمین میری اس قبر کو سجدے گاہ نہ بنوانا، اللہ سے گہار لگانے۔ اور جو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، اللہ کا ولی ہو، وہ کہہ دے گا کہ میری قبر پہ آ کے ماتھا ٹیکیو؟ بتائیے، فیصلہ کرو خود ہی۔ اللہ کا ولی تو وہی ہو سکتا ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانتا ہو، اس کی تمام چیزوں پر عمل کرتا ہو، یا وہ اللہ کا ولی مانتے ہیں جو ننگا رہتا ہو، جو ننگا رہتا ہو، لونڈیوں کو چھیڑتا ہو، اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، جو پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے، ہاتھ لگاتے ہی بچہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسے ایسے ولی بازار میں بہت گھوم رہے ہیں کہ بابا کے پاس بھیجو بچہ ہو جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچو یارو، کیسے کیسے لوگوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا، ذلیل کر لیا اپنے آپ کو۔ اگر اس طریقے سے بچے ہوا کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے بتاؤ نا؟ اولاد اللہ کو نہیں دینی تھی تو نہیں دی تو لے لی۔ اولاد دی، عبداللہ، قاسم، عبد الرحمن، 3 بیٹے ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک 2 بیٹے ہیں، تو دی ہے، لے لی۔ لڑکیاں دی ہیں، لڑکے نہیں رہے۔
تو آج کل لڑکے والے بابا الگ ہیں، لڑکی والے بابا الگ ہیں، اور دونوں والے بابا الگ ہیں، جہاں دونوں ملتے ہیں۔ تو ایسی باباؤں نے دکان کھول رکھی تو انہوں نے نہیں کھول رکھی، بلکہ ہم نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے، اس لیے انہوں نے بیچاروں نے اپنا کاروبار چینج کر دیا۔ جیسی ڈیمانڈ آتی مارکیٹ میں، لوگ باغ مال ویسے ہی تو بنا کر دیتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے بنا کر دیں گے تو بکے گا تھوڑا ہی، کیوں جی؟ آرڈر کے حساب سے۔ تو آرڈر پبلک دے رہی ہے کہ ایسا بابا چاہیے جو ہاتھ لگاوے اور لونڈا ہو جائے، جو ہاتھ لگاوے لونڈی ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ہو رہی لا حول ولا قوت۔ لیکن اللہ کا در چھڑوانا اصل مقصد ہے ان کا، وہ اللہ کے در سے بھٹکا رہے ہیں۔ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ سے دور کرنے کے بھی تو ذریعے ہیں کہ اس کو اللہ سے دور کر کر یوں کہا جائے کہ یہ فلاں بزرگ کی کرامت کا نتیجہ ہے کہ مجھے اولاد مل گئی۔ دیکھو آپ کو نہ جانے کتنے لوگ کہتے ملیں گے کہ میں نے 4 سال چادر چڑھائی، بچہ ہو گیا، نام رکھا اجمیری لال۔ ہاں، اجمیری سنگھ۔ آج ایک بچی آئی تھی کافی بڑی، بہت پریشان کر رہے اس کو۔ ہاں، 1.5 سال میں 2 بار کر لیا۔ اس کی ماں بھی آئی تھی، اس کی پڑوسن بھی آئی تھی، بچی بڑی تھی، 15 16 17 سال کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی نماز پڑھتی ہے؟ کہنے لگے ہاں پڑھتی ہوں۔ دیکھو جو جملے مردوں کے ہیں وہی یہاں عورتوں کے ہیں اس محلے میں۔ چلو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے والا تو پریشان نہیں ہوتا، وقتی پریشانی آتی ہے، انسان ہے، پریشانی نہیں ہے، وہ آزمائش آتی ہے۔ اللہ درجوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اصل بات یہ۔ اور جو باز نہیں آتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ حقیقت میں پریشان بھی رہتا ہے، وہ پھر حقیقت میں پریشان رہتا ہے۔ وہ آزمائش نہیں ہے، وہ اس کے حال پہ ہے۔ پھر کہا تو جان تیرا کام، تو سلٹ لے سے پوری زندگی اگر تجھے اسی میں لگا دیا سمیٹتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ جب محبت کرتے ہیں اس کے سارے کاموں کو سمیٹ کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بیٹا تو کہیں بھاگے مت، تو مجھے یاد کر، یہ رکھا، یہ پانی ہے، یہ پان ہے، یہ روٹی ہے، یہ کتاب ہے، یہ بستر ہے، یہ موبائل ہے، یہ اولاد ہے، سب کچھ یہ سامنے ہے، اٹھا استعمال کر۔ تو نے مجھ سے محبت کی ہے نا، اب تجھے میں کیسے چھوڑوں کہ تو در در بھاگے، ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرے، کبھی دوائی وہاں سے لینے جا رہا ہے، انجیکشن وہاں سے لینے جا رہا ہے، پانی وہاں سے ڈھو رہا ہے، تو تیرا میں نے سب کچھ سمیٹ کے ہی رکھ دیا، تو اپنا اٹھا استعمال کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو ساری دنیا کو سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو نے مجھے اپنا خالق بنا لیا۔ تو میرے خالق ہونے کا فائدہ تو جب ہے نا کہ جب تجھے چاروں طرف گھومنے سے میں روک دوں، سمجھ رہے؟ اور فرمایا کہ جب اللہ کا غضب آتا ہے، جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے سارے رکھے ہوئے سامان کو بکھیر دیتا ہے، کہ اب تو اس کو چگتا پھر اور تیری ساری زندگی اسی میں تباہ کر دوں گا۔ تو ساری عمر گزر جاتی ہے، وہ پانی لینے وہاں جاتا ہے، موبائل وہاں لینے جاتا ہے، دوائی وہاں سے لینے جاتا ہے، انجیکشن وہاں سے لینے جاتا ہے، اس کے سکون، زندگی کا سکون اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو خیر میں نے کہا اس بچی سے، میں نے کہا بیٹی نماز پڑھتی؟ کہنے لیں گے ہاں پڑھتی ہے۔ میں نے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا نمازی تو پریشان نہیں ہوتا، اور اگر صحیح معنی میں ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر نمازی پریشان ہو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نمازیں صحیح نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، ہمیں تو لگ رہا ہے وہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نمازی ہے بڑا پریشان ہے، وہ صحیح معنی میں نمازی نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھتا دکھ رہا ہے لیکن اس کی نمازوں میں کمی ہے۔ نماز صحیح ہوتی ہے، نماز خراب نہیں ہے۔ نمازی خراب ہوگا، نماز پڑھنے والے کے اندر کچھ کمی ہوگی، نماز یا تو کسی غرض سے پڑھ رہا ہوگا یا نمازوں میں کمی کر رہا ہوگا، نماز میں چوری کر رہا ہوگا۔ تو ہماری گنتی تو نمازی کی ہے، وہاں نمازی سے مراد نہیں ہے، وہاں پر تو دلوں کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طریقے کی عبادت کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے والا پریشان ہو،
میں نے کہا 5 وقت ہی میں پہلے یہی پوچھتا ہوں نماز پڑھتا ہے تو یہاں یہی جواب دیتے ہیں کہ ہاں پڑھتے ہیں. جب میں پھر اگلا سوال کرتا ہوں 5 ٹائم کی، کہتی نہیں جمعے کی پڑھتے ہیں. یہاں کا مرد بھی کہتا ہے جمعے کی پڑھتے ہیں، یہاں کی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ جمعے کی پڑھتی ہیں. اللہ کے بندو ان سے پوچھو. میں نے اس سے کہا لڑکی سے، بیٹی اور تو پھر جمعہ کب سے فرض ہوگا؟ تو کون سی مسجد میں پڑھنے جاتی؟ مرد تو چلو جمعے کو مسجد میں آتے ہیں، تیرے اوپر کون سی مسجد ہے کہ جس میں فرض ہے جمعہ پڑھنا؟ عورت کے لیے تو ظہر ہے نا 12 مہینے، یا اس کے لیے الگ سے جمعہ ہے؟ اور مردوں کے لیے تو ظہر ہے مستقل 12 مہینے، جمعہ تو ایکسٹرا 2 رکعت ہے نا. لیکن مردوں نے کیا کیا کہ بس خالی 2 پڑھی اور نکل لیے. تو عورتوں نے گھروں میں یہ آزما لیا کرنے کا، جب مرد جمعے میں جاتے ہیں 2 رکعت پڑھنے تو ہم بھی جمعے کی دن نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ان کا جمعہ گھر میں، ان کا جمعہ مسجد میں. تو میں بولا، میں نے کہا تو غلط بات ہے بھائی، جب تم نماز نہیں پڑھو گے تم تو پریشان تو ہوگی. ماں سے پوچھا نماز پڑھتی ہو؟ کہنے لگے نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا پھر اسے کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ اسے تحفے کو گھر رکھو لے جا کر. کوئی بابا اچک لے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ باباؤں کے چکر میں پڑو گے، بھوت اتارنے جن اتارنے کو. کوئی بابا ایسا نکلے گا کہ اسے لے جائے گا. تو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھو، ان کو نمازوں کی تلقین کرو، ان سے کہو کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں پڑھی ہوئی ہے. پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتی. ماں سے پوچھا پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتی. قرآن پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں پڑھتی ہے. یہ کون سا عذاب ہے بھائی؟ میں نے پوچھا ڈیوٹی کرتی ہو؟ کہنے لگے نہیں. یہ کرتی ہے؟ نہیں. کوئی اور کام گھر سے لا؟ بولے نہیں. اب بتائیے اس سے بڑی اللہ کی پھٹکار اور کیا ہو سکتی کہ کام بھی نہیں ہے اور گھر میں پھر بھی نماز نہیں. کام بھی نہیں اور نماز پھر بھی نہیں. تو میں نے کہا بھائی اس طرح سے تو پھر یہ پریشانی ہم حل نہیں کر سکتے، اسے تو کوئی بھی نہیں حل کر سکتا. تو کہہ کر گئی ہے، بچے بتا رہے تھے جب میں نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ ہنس رہی تھی. تو بولتی کیا ہے مجھ سے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. میں نے کہا یہ تو وہ بتاوے گا، میرے بھائی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. تو اگر اس شرط کے ساتھ نماز پڑھے گی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھر تو مشکل ہے تیرا ٹھیک ہونا، کیونکہ تو نے تو اب غرض لگا دی نا کہ پہلے میں ٹھیک تو ہوں جبھی تو نماز پڑھوں گی میں، تو اس وجہ سے پڑھے گی نا نماز. میں یہ کہہ رہا کہ نماز کے اندر کمی ہوگی کہ وہ پہلے سے ارادہ کر کیا چلی کہ اب نماز پڑھوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو یعنی کہ جس دن ٹھیک ہو جائے گی نماز چھوڑ دے گی، جس دن حل ہو جائے گا مسئلہ اس دن ختم ہو جائے. تو خوراک نماز تو پھر طبیعت ٹھیک کرنے کی اجازت ہو گئی، کاروبار میں برکت لانے کے لیے نماز ہو گئی. تو نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور نمازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے کاموں کو سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دے، اور جس سے کہ ہم دین کے کام میں اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو وقت نکالتے ہیں وہ اور مزید زیادہ وقت نکل جائے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری نظروں میں بھی ہیں کہ ان کے پاس کام جو ہے نا بہت کام ہے، گھر کے کام، باہر کے کام، مطلب کارخانوں کے کام، لیکن عبادت میں کمی نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے سب کچھ سامنے رکھ رکھا سامان. اور ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے خوب دولت بھی دے رکھی ہے، مال بھی دے رکھا ہے، اولاد بھی دے رکھی ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہیں. تو گویا سمیٹتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے پھیلا رکھا ہے. یہ آپ کو ملے گا، سب جگہ ملے گا، یہ سب جگہ. کیونکہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دوں جھوٹ ہو سکتا ہے، میں کوئی بات کہہ دوں جھوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بات بنا کر کہہ دوں ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو. لیکن جو بات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ تو پکی ہو کر ہی رہے گی، اس سے تو نہیں کاٹ سکتا کوئی. تو باوضو ہونے کے لیے بات ہو رہی تھی کہ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، مسجدوں کا احترام سیکھیں، وضو کا احترام سیکھیں، اور نمازوں کے اندر دل جوئی کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، قرآن کو اچھی طریقے سے سنا کریں جب قرآن پڑھا جائے.
اللہ کا نام جب بھی لیا جائے بالکل ایک دم خاموشی کے ساتھ میں تکبیر ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن پریشانی کیا ہے کہ ادھر تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، ادھر لوگ باگ تو آگے چل میں پیچھے کروں، اس کو آگے کرو اس کو پیچھے کرو، پوری تکبیر نکل جاتی ہے، فاتحہ بھی نکل جاتی ہے، لوگ باگ اسی وجہ اسی چکر میں رہتے ہیں، اسے پیچھے کر دو اسے آگے کر دو۔ تو شروع میں اللہ اکبر کا جب نام کان میں پڑ جائے تو بس فوراً ایک دم اپنے آپ کو بدل لو، مسجد میں آنے سے پہلے بدل لو کہ اب میں بڑی عدالت میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں کہیں گئی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔